بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ کہ جو قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی جن کا تعلق ہے روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، نقوش اور تعویذات کہ جو سند کے ساتھ ہمارے خانوادے میں موجود ہیں، ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، گھرے ہوئے ہیں وباؤں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں، روحانی اور جسمانی امراض میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بزرگوں کے تجربات سے ان کو ان کے مسائل کا حل ملے، میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ سلسلہ سہروردیہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارا یہ سفینہ نجات المسائل سیزن 2 کی آج ایپیسوڈ 33 ہے کہ جس میں میں اپنے تمام چاہنے والوں کو کچھ معاملات سے اور عملیات کی دنیا میں کہ جن زوروں پر جادو اور جادوگر ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کے بارے میں آگاہی دوں گا، اور آج بالخصوص میں ایک ایسے عمل کی بات کروں گا آپ سے کہ جو ہندوانی عمل کے اندر بڑا خطرناک اور اہم مانا جاتا ہے، کہ جسے کہتے ہیں موٹھ کا عمل۔ موٹھ کا عمل کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو موٹھ بیچتے ہیں، اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور اس کی کیا علامت ہیں، اور اس اعمال میں کہ جو بر صغیر پاک و ہند کا شیاطین جادوگروں کا ایک سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار ہے، کہ اس عمل میں وہ کون سا ایسا ہندوانی عمل کے ماتحت ایک شیطان ہے کہ جس سے وہ مدد طلب کرتے ہیں اور اس کو مسلط کرتے ہیں کہ جب موٹھ ماری جاتی ہے تو وہ خالی نہیں لوٹتی۔ ان کے اعمال کے مطابق یہ کسی جادوگر کے لیے بھی کی جاتی ہے، کسی روحانی عامل کے لیے بھی کی جاتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی کی جاتی ہے کہ جو لوگ اپنے معاملات میں کوتاہیاں برتتے ہیں اور حاسدین حسد کا شکار ہو کر اپنے دشمنوں پر بھی ایسے کام پیسے دے کر باقاعدہ کرواتے ہیں، اور یہ ہندوستان میں بہت زیادہ اور کثرت سے پایا جاتا ہے۔ لیکن اب جو دور گزر رہا ہے، اب کام کرنے والے بھی بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن میں آج اس عمل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کا توڑ بھی بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ الحمدللہ ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ پوری دنیا سے موجود ہیں، ہر جگہ سے ہمارے شاگرد موجود ہیں، کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا کیس آ جائے کہ جس کے اوپر مٹھ ماری گئی ہو تو وہ کس طرح اس کا اتار کر سکتے ہیں اور کس صورت سے کریں گے، اور بالخصوص قرآن کی وہ کون سی ایسی صورت ہے کہ جس کے ذریعے یہی واحد عمل لوٹایا جا سکتا ہے، ورنہ روحانی علوم میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اس عمل کو لوٹایا جا سکے۔ صرف واحد
بزرگ فرماتے ہیں کہ واحد یہی ایک صورت ہے کہ جس سے ہر قسم کا جادو پلٹتا ہے۔ جادو کو پلٹنے کے لیے اس سے بہترین عمل کوئی نہیں ہے۔ یوں تو پورا قرآن ہی ہدایت کے لیے ہے، لیکن اگر ہم قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں کون کون سے اعمال، کون کون سی آیات، کون کون سی صورت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، ہمیں کس طرح اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یقیناً یہ بھی ایک شیطان کا ایک وار ہے کہ جس کو لوٹانے کے لیے یہی صورت کمال کی صورت ہے جو ہر قسم کے جادو کو لوٹا دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو پلٹے، جادو لوٹے، چاہے وہ مٹھ کا عمل ہو، چاہے وہ سفلی کا عمل ہو، چاہے وہ کالے جادو کا عمل ہو، چاہے وہ اگور کا عمل ہو، یا کسی بھی قسم کا عمل ہو، کسی بھی مذہب کا یہ اس سے تعلق رکھتا ہو، یہ اس کو لوٹانے کے لیے خاص صورت آج میں تعلیم کروں گا آپ کو، اس کی ترتیب و طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ جب آپ صورت کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، مختصر صورت ہے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ ڈاکٹر صاحب نے آج کیا کمال کی صورت ہمیں تعلیم کی ہے، کہ یہاں تک کہ جو برائی آپ کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، آپ کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہوگا تو وہی برائی اسی صورت میں اس کے اوپر لوٹ جائے گی۔ ہر قسم کی نگیٹیوٹی کو لوٹانے کے لیے، ہر قسم کے آسیب کو لوٹانے کے لیے، ہر قسم کے جادو کو لوٹانے کے لیے یہ صورت اپنی مثال آپ ہے کہ جس میں ذکر ہی لوٹانے کا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو۔ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے، اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اگر کوئی شخص تمہارے کام آتا ہے، اور اگر تم یہ صورت پڑھتے ہو تو اس کو بھی یہی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہر چیز لوٹائی جاتی ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سب کچھ، ہر چیز، بے شک ہر چیز نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن یہ وہ واحد صورت ہے کہ اگر کہیں سے بدی آئے گی تو وہ بدی ہی لوٹے گی، اگر کوئی نیکی آئے گی تو وہ نیکی ہی لوٹے گی۔ اس صورت کا کمال ہی لوٹانا ہے، اور تمہیں کیا معلوم، کمال کی صورت ہے یہ، خاص کر بالخصوص جادو کو پلٹنے کے لیے، جادو کو لوٹانے کے لیے۔ اور جب انسان اس صورت کو ایک خاص ترتیب و طریقے سے پڑھتا ہے تو ہر قسم کا جب جادو لوٹتا ہے تو باقاعدہ طور پہ اس کو واضح دکھتا بھی ہے، واضح سنتا بھی ہے، اور واضح معلوم بھی ہوتا ہے اس کو کہ کون سی چیز کہاں سے آئی تھی۔ یہ اس صورت کی برکت ہے۔ ہر چیز کا علاج قرآن میں موجود ہے، ہر بیماری کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ ہر سپلی گر عاملوں کے جو چالاکیاں ہوتی ہیں، جو مکاریاں ہوتی ہیں، جو ان کے چالیں ہوتی ہیں، ان سب کا جواب، سب کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہم اس سے غافل ہیں۔ چلیں ہم اپنے ٹرانسمیشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مٹھ کسے کہتے ہیں۔ بیسیکلی اگر ہم مٹھ کو دیکھے جائیں تو یہ ہندوانی عمل میں ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ایک ہانڈی تیار کی جاتی ہے، اور اس ہانڈی میں ایک خاص قسم کا ہندوانی عمل جسے کال بھیرو کہتے ہیں۔ کال بھیرو کا ایک رخ ہے اس کا، یعنی کہ ایک جز ہے اس کا، ایک روپ ہے اس کا، کہ جسے کروڑ اکشا کہتے ہیں۔ اس کو مسلط کر کر باقاعدہ طور پر کسی پر مٹھ ماری جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کا وار یا تو بھیجنے والا مرتا ہے، یا پھر جس پہ بھیجا جائے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوانی عمل کے اندر یہ سب سے خطرناک عاملوں کا عمل ہوتا ہے کہ جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا، کہ جس طریقے سے اونٹ کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہو کے تھک کر کے گر جائے، وہ مر جائے، بالکل انسان اسی طریقے سے اجل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا خطرناک عمل ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو یہ رخ ہے، جو روپ ہے، جس کو کروڑ اکشا کہتے ہیں، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے اور یہ کون سی قوت ہے، اور سب سے پہلے اس کو کس قوت نے جگایا تھا۔
پہلے آپ اس کو مٹھ کو سمجھ لیں. مٹھ بیسیکلی کسی کو مارنے کو کہتے ہیں, کسی کو نقصان پہنچانے کو کہتے ہیں, کسی کو ختم کرنے کو کہتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو ضرب دی اور واپس لوٹ گئی. ضرب دینے سے مراد یہ ہوا کہ اس کو معمولی سی تکلیف ہوئی, واپس ہو گئی. لیکن نہیں, مٹھ کہتے ہیں کہ تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ اس کو مکمل طور پہ جلا کے راکھ کر دینا, ختم کر دینا. آج سے اگر ہم 40 سال پیچھے جاتے ہیں تو ہمارے مرشد نے ہمیں اس کے بارے میں جو بتایا تھا, میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کے جو عاملین تھے, جو کام کرنے والے لوگ تھے, کہ وہ باقاعدہ جب ہانڈی تیار کر کے جب اس کو بھیجتے تھے تو وہ ہوا میں محلق ہو کر گھی کے دیے میں جل کر وہ ہوا میں اڑ کر اس کے پاس جاتی تھی کہ جس کے لیے کیا جاتا تھا. اور مٹھ کے عمل کی یہ خاص بات ہے کہ جب سے ہی کسی کے لیے کیا جائے اس وقت سے اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اس کی علامتوں میں یہ ہے کہ اس کو نیند نہیں آنے لگتی, نیند اس کے بالکل ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ آنکھ بند کر کے لیٹا ہوا بھی ہوگا تو اس کا دماغ جاگتا رہے گا, اور دماغ اس صورت میں جاگے گا کہ اس کو ایسے غنودگی کے جو جھٹکے لگتے ہیں نا, کہ جیسے کسی دیوانگی کا کوئی مریض ہوتا ہے, کوئی جنونی پاگل پن کا کوئی مریض ہوتا ہے, تو اس قسم کے اس کو جھٹکے لگتے ہیں, جیسے کسی مرغی والے کو جھٹکے لگتے ہیں, اس قسم کے اس کو جھٹکے لگنے شروع ہوتے ہیں. تو یہ اس کی ابتدائی علامت میں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کام کرنا شروع کرتا ہے اس کے نام کی, اس کے متعلق, تو اس میں یہ علامتی, یہ کیفیات پیدا ہونے لگتی ہیں ابتدان وقت کے اندر. اور اس کے بعد اس کے جو گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے نا, اس پہ سیاہ رنگ کے دھبے اور سیاہ رنگ کے نشان لگنے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ نشان پھر ختم بھی ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ نمودار بھی ہو جاتے ہیں, دوبارہ ظاہر ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ اس کی علامتوں میں سے ہے. اور پھر باقاعدہ طور پر جو شخص جس کے لیے کیا جاتا ہے, اس کے ابتدائی وقت کے اندر جس جگہ وہ رہتا ہے اس سم ایک کالا کتا آنے شروع ہو جاتا ہے. ابھی دیکھو, ابھی کام مکمل نہیں ہوا, ابھی اس نے کام کیا نہیں, لیکن اس کی علامتیں کیا ظاہر ہونے لگی, اس کام کا اثر کتنا ہے, اس شیطان کا اثر کتنا ہے, کہ اس اثر نے اس کو ابتدان میں ہی اس کیفیات کی حالت میں پہنچانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے آپ کا خاتمہ کر لے. ابھی اس نے ابتدا کیا ہے اس کے لیے, ابھی وہ مٹھ چلائی نہیں ہے, مٹھ ماری نہیں ہے اس نے, تو وہ ہوا میں ابھی اڑائی نہیں ہے, اس کو بھیجا نہیں ہے ابھی اس نے شروع کیا ہے. تو کتنی خطرناک علامتیں اس کے اوپر ہونے شروع ہو گئی. اور پھر اس کو جس مریض کے لیے جس گھر میں کی جاتی ہے, باقاعدہ طور پہ اس مریض کے ساتھ ساتھ اس سے منسلک جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ طور پر عورت کے ہنسنے کی آواز آنے شروع ہو جاتی ہے, بچوں کے رونے کی آواز آنے شروع ہو جاتی ہے. یہ کیفیات اس میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ابھی اس نے عمل کیا ہے تو مریض کی یہ حالت ہونی شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر جب وہ اس ہی کال بھیرو کا جو روپ ہے, جب وہ اس کا منتر جپتا ہے, یعنی کہ اس کے منتر کو پڑھتا ہے, تو پھر اسی کا ایک قوت کہ جسے کروڑ اکشا کہتے ہیں, پھر وہ بیدار ہوتی ہے, پھر اس کو جگاتا ہے عامل, پھر اپنے ہی منتر کے ذریعے پھر اس کو جگاتا ہے. جب وہ جاگتا ہے تب جا کے وہ اپنی ہانڈی کو تیار کرتا ہے. ہانڈی کو تیار وہ یوں اس طرح کرتا ہے کہ وہ اندھیری بالکل جگہ پر ہوتا ہے, جہاں پہ کوئی چراغ یا کسی چیز کی روشنی بھی نہیں ہوتی, اور اس جگہ پہ وہ منتر کرتا ہے. پھر وہ اس ہی کی آگ کی طرح اس کی روشنی ہوتی ہے, اور ایسی کہ جیسے دو آنکھ میں انگارے جلے ہوں, لیکن وہ آگ نہیں ہے جو اس نے جلائی تھی. اسی شیطان جس کو اس نے جگایا ہے, اسی کی روشنی میں اسی ہانڈی کو تیار کرتا ہے. بتاؤ ایسے کام کرنے والے کون آج کے دور میں ہوں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا, لیکن حقیقت تھی جو آج سے 40-50 سال پہلے تھی, جو رہی ہے. یا اگر آپ اس کو 50 سال پیچھے چلے جاؤ تو ایسے عاملین موجود ہوتے تھے کہ جو اس قسم کی مٹھ مارتے تھے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے, اصل اگر ختم بھی ہو جائے لیکن اس کا ریفلیکشن, اس کا اثر نقل کی صورت میں رہتا ہے.
کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے، کیونکہ مہلت دی ہوئی ہے رب نے شیطان کو ایک مدت تک، ایک میعاد تک، کہ جب وہ مدت پوری ہوگی تب یہ چیز لوٹے گی۔ اصل اگر ختم بھی ہو جائے تو وہ پوری طرح نہیں لوٹتی، لیکن اس کا اثر رہتا ہے، اور پھر نقل ہی کی صورت میں اسی اصل سے وہ مدد لیتے ہیں، اس کے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ تو پہلے یہ سب وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جب ہم نشست لگاتے تھے، ہمارے مرشد بیٹھتے تھے، تب وہ بتاتے تھے کہ ان کے جو دادا تھے، یعنی کہ مرشد کے جو دادا تھے، اس وقت ان کے اوپر مٹھ ماری گئی تھی، اور انہوں نے پورا اس کا طریقہ کار بتایا تھا ہمارے مرشد نے ہمیں، کہ کس طرح اس نے ماری تھی، اس کا کیا ہوتا، پھر اس کا اثر، اس کا توڑ کیسے ہوا تھا۔ تو میں وہ صورت بھی بتاؤں گا جو آپ کو ہمارے مرشد نے جو بتایا تھا پورا۔ میں ایک ایک چیز وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو تجربات سے گزری ہوئی ہے۔ یہ چیز آپ کو اب تو نہ کسی کتابوں میں ملیں گی، آپ کو نہ ہی کسی ان جگہوں پہ ملیں گی آپ کو یہ چیزیں، لیکن یہ اپنا اثر رکھتی ہیں کہ پھر وہ عامل، وہی ہندوانی عامل، پھر وہ اسی کروڑ اکشا کی روشنی میں پھر وہ اس ہانڈی کو تیار کرتا ہے، اور پھر بغیر پلک جھپکے اس کے اندر کالی مرغی یا کالی بلی کا وہ اس میں وہ بھیٹ دیتا ہے، اور پھر سامان ڈالتا ہے، اور پھر جس کے لیے کیا جاتا ہے اس کے استعمال کی ہوئی چیز ہانڈی میں ڈالی جاتی ہے، پھر اس کے ناخن ڈالے جاتے ہیں، بال ڈالے جاتے ہیں، پھر گندی چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں، پھر اس کو بند کیا جاتا ہے، بند کرنے کے بعد پھر ایک چراغ روشن کیا جاتا ہے، اور چراغ کی جو روشنی ہوتی ہے نا، وہ روشنی یہ سمجھ لیں کہ اسی ہی کروڑ اکشا کی جو آنکھ کی روشنی ہوتی ہے نا، اس سے وہ دیا جلتا ہے، الگ سے کوئی ماچس نہیں جلائی جاتی، کیونکہ یہ وہ روشنی ہوتی ہے کہ یہ تیز ہوائیں بھی اگر چلیں نا، اگر ہانڈی ہو ہوا میں معلق تو بجھ نہیں سکتی، کیونکہ وہ باطل کی آگ ہے۔ باطل کی آگ صرف حق ہی بجھا سکتا ہے، اور حق بھی وہ جو کلام الہی ہے، باقی کوئی آگ نہیں بجھاتی۔ تو پھر جس کے لیے وہ کیا جاتا ہے، جب وہ مٹھ چلتی ہے، وہی کروڑ اکشا اس کو اپنے سر پہ لے کے ہوا میں معلق ہو کے جاتا ہے، اس کے گھر پہ رکھتا ہے، اس کے گھر پہ توڑتا ہے جس کے لیے کی جاتی ہے، تو وہ کام تمام ہو جاتا ہے اس بندے کا۔ لیکن جب یہ علامتیں ہونے لگتی ہیں تو پھر احتیاطی تدابیر انسان کو کر لینی چاہیے، چاہے وہ اصل سے ہو چاہے وہ نقل سے ہو، لیکن احتیاطی تدابیر ان علامتوں میں ضرور کرنی چاہیے۔ اب وہ کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اس شیطان کی طرف جو کال بھیروں کا جو ایک روپ یا ایک رخ ہے اس کا، کہ یہ ہے کیا، کروڑا کسے کہتے ہیں؟ کروڑا بیسیکلی کہتے ہیں کسی ظالم، بے رحم، سفاق، اور اکشا کہتے ہیں نگاہ، آنکھ، نگرانی کرنے والا، یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ نگرانی کرنے والا شیطان، کس کی؟ اسی کی جس کی روشنی سے وہ جلائے، اس کو کروڑ اکشا کہتے ہیں۔ اور اس کا جو تعلق ہے وہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ یہ اگوری سے ہے۔ اگور کے جب انتہا کو پہنچتا ہے نا، پھر وہ اپنے چیلوں کو اس عمل کو تعلیم کرتے ہیں، اور اس عمل کو جو بیسیکلی کہا جاتا ہے نا، وہ کہا جاتا ہے اشتراک، یعنی کہ جلات کا کام کرتا ہے۔ یہ جس پہ مسلط کر دیا جائے، جس کے لیے اس کو جگا دیا جائے، پھر یہ اس کو سلا دیتا ہے۔ یہ ایک دفعہ جاگ جائے، اگر کسی پہ بھیجا جائے، یا تو یہ جس کے لیے بھیجا گیا اس کو سلاتا ہے، یا پھر جس نے بھیجا اس کو سلا دیتا ہے۔ اس کا کام سلانا ضروری ہے، کہ جب تک یہ سلاتا نہیں ہے یہ خود نہیں سوتا۔ سونے سے مراد کہ تھم کے بیٹھ جائے، کام مکمل ہو جائے اس کا۔ جیسے انسان جب جاگتا ہے آنکھ کھولتا ہے تو اپنے کام کرتا ہے، اسی طریقے سے جب یہ جاگتا ہے تو یہ اپنا کام کر کے آنکھ بند کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کروڑ اکشا، اور یہ سب سے خطرناک اگوری میں عمل مانا جاتا ہے اس کا۔ اچھا، اس کو سب سے پہلے جب کہتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے جو جگایا تھا نا اگور میں، اس کا نام تھا ویر اگوش۔
अघूरी। क्या? वीरा घोष, VIRAGHOSH, वाव ये रे, अलिफ गाफ है वाव और शीन। मैंने नाम लिख लिया इसका, वीरा घोष। ये बेसिकली तांत्रिक था कि जिसने इब्तिदान में सबसे पहले इसको जगाया था। अच्छा, ये बनारस का रहने वाला था। ये बनारस के एक शमशान घाट पे रहता था। इसके बारे में है कि जब इसने ये किया, जब ये जागा, तो इसकी जो मेहनत थी उसके बारे में कहते हैं कि ये सालों भूखा रहता था और ये मरघट की राख को चाटता था और फिर मंत्र जपता था। अगर शायद आपके पास अगर अमलियात की कोई पुरानी किताबें मौजूद हों या फिर आपको उसका ज़िक्र मिल जाए जो मैंने बताया है इसका, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं। यहाँ से सबसे पहला करने वाला ये मुठ का अमल इसने वहाँ से शुरू हुआ था। ये फिर इसके चेलों में मुंतकिल होते 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 और ये तकरीबन 50 साल पहले तक तो था। लेकिन अगर देखा जाए आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है, अगर काम करने वाले लोग होंगे भी ना तो फिर वो वीराने में होंगे, बर्बादी की हालत में होंगे, तबाही की हालत में होंगे। लेकिन शहरों में नहीं होंगे ये काले करने वाले, क्योंकि काल की ताकत जो होती है ना वो अंधेरों को पसंद करती है और ये ज़मीन के गस के अंदर रहना पसंद करती है। तो ऐसा काम करने वाला, ऐसी शक्ति को जगाने वाला वो शख्स या तो गार में रहेगा या फिर वो ज़मीन में रहेगा, ज़मीन की तह में। और जो इसका आमिल होता है उसके बारे में हमारे मुर्शिद ने फरमाया कि वो आँख सूरज नहीं देख सकती, वो रोशनी में नहीं निकल सकता, क्योंकि रोशनी उसकी मौत है। अगर वो सूरज की रोशनी में निकला तो उसका सब अमल ख़त्म हुआ और फिर वही शैतान उसको मार देते हैं। अगर वो अपने खो से निकलेगा भी तो वो सिर्फ रात के सख्त पहर में निकलेगा, कि जब अंधेरा छा जाए, क्योंकि जब अंधेरा छा जाता है शर फैल जाता है, और जब शर फैल जाता है तो तमाम शैतान आज़ाद कर दिए जाते हैं, तब वो अपनी खोज से निकलता है। लेकिन ऐसे काम करने वाले कौन लोग होंगे आज के दौर में? नहीं। लेकिन हो भी सकता है कि हों काम करने वाले। ये होता है मुठ का अमल चलाने वाला। अच्छा, अब ये तो आप समझ में आ गए। अब इसको मैं थोड़ा सा एक तरफ कर देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ आपके पास इसके तोड़ का, इसका इलाज का, कि जो सिर्फ कुरान की एक ही सूरत है कि जिसके लिए ये बेमिसाल है। अच्छा, अब मैं कुरान की उस सूरत के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जो हर किस्म के जादू को लौटने की कुदरत रखती है, हर किस्म की बदी को लौटने का ताकत रखती है, असर रखती है। जादू किसी किस्म का हो, जादू का पलटना। आप चाहते हैं कि अगर आपने किसी ने जादू किया हो, आप चाहते हैं कोई भी हो, वो जादू पलट जाए। जितनी तकलीफ़ आजमाइशें मैंने मेरे बच्चों ने उठाई हैं वो शख्स भी उठाए। लोग कहते हैं ना, हमसे भी लोग कहते हैं। लेकिन ये सूरत पढ़ने वाला, इसको कुछ किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जो शख्स इस सूरत को, इसका अमल करके इसको अपने विर्द में रख लेता है, फिर कोई चीज़, कोई शे, कोई नेगेटिविटी इसके सामने टिक नहीं सकती। किसी किस्म का कोई आसेब हो वो लौट जाता है, किसी किस्म की कोई चुड़ैल हो, खबीस हो, शयातीन जिन्नात हों, बदरू हों, हमजात हो, जादू किसी भी किस्म का हो, किसी भी कबाइल का और किसी भी जहाँ का, किसी भी जगह का हो। यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर बाबुल का भी जादू हो तो वो भी लौट जाता है। इस आयत से, इस सूरत से आगे, इस सूरत की बरकत से। किसी कमाल की सूरत होगी वो, कि सिर्फ पढ़ने वाला
اپنی ہر شے کو لوٹا دیتا ہے، یعنی کہ جو اس کے اوپر بدی کی صورت میں آتی ہے، جو اس کو نقصان دینے کی صورت میں آتی ہے۔ اس صورت کی اتنی برکت ہے، حضرت شیخ بڑے بڑے بزرگ فرماتے ہیں اس صورت کے بارے میں کہ جو جنگی کے لیے جب پورے دستے پورے لشکر نکل جاتے ہیں نا، کہ جنگ کے لیے جب میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ ان کو بھی لوٹا دیتا ہے۔ یہ اس صورت کا اذن ہے کہ بادشاہوں نے جنگیں اس صورت کی برکت سے بھی جیتی ہیں کہ پورے لشکر لوٹا دیے دشمنوں کے، اور ایسے لوٹائے کہ جو نیست و نابود ہو گئے۔ کہ جیسے کعبے پہ جب ابرہہ نے حملہ کرنے کی کوشش کری تھی، اپنا لشکر لے کر کعبے کی طرف بڑھا تھا، اللہ کی مدد آئی، سورہ فیل نازل ہوئی کہ ابابیل آ گئی کہ جب وہ پنجوں سے چھوڑتی تھی، جب وہ پنجے گرتے تھے تو وہ بھوسا ہو جایا کرتا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے وہ تو بھوسا ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ لوٹا نہیں، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس صورت کا یہ کمال ہے کہ یہ اسی شر کو اسی کی قوت کے ساتھ اسی طرف سے لوٹا دیتی ہے کہ جہاں سے وہ آیا ہوا ہو۔ وہ صورت کون سی جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں؟ اس کا ترجمہ کیا ہے صورت کا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آئیے۔ وہ ہے سورہ طارق، 30واں پارہ ہے، اس کی یہ صورت ہے سورہ طارق۔ جادو کے خاتمے کے لیے، جادو کو لوٹانے کے لیے، جادو کو پلٹانے کے لیے، پلٹنے کے لیے یہ کمال کی صورت ہے۔ اس کے اندر ٹوٹل کتنی آیتیں؟ 17 اس کی آیتیں ٹوٹل۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق نجم الثاقب ان کل نفس علیہ حافظ، یعنی قسم ہے رات کے آنے والے کی۔ رات کے آنے والے کی قسم کیا ہے؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کا آنے والا کیا ہے؟ ایک چمکتا ہوا ایک روشن ستارہ، ایک چمکتا ہوا ایک روشن ستارہ۔ اور پھر آگے اس آیت میں ہے کہ تو چاہے کہ آدمی غور کرے کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ فَلَا يَنظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، یعنی کہ یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی کہ جو نکلتا ہے پیٹ کے سینوں کے بیچ سے۔ اس میں جو ایک آیت ہے نا جو لوٹانے پہ قادر ہے، وہ ہے اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، کہ بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے۔ یہ آیت کا یہ کمال ہے کہ جب انسان اس آیت کی تکرار کرتا ہے، اس عمل کو پڑھتا ہے، اور خاص کر اس عمل کے لیے، تو جو چیز آتی ہے نا وہ اس کو پلٹا دیتی ہے، پلٹ دیتی ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے کہ بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے، یعنی کہ لوٹا دینے پر قادر ہے، کہ جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی کہ تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا، نہ کوئی طاقت ہوگی، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ میں بھی اس کی تفسیر پہ نہیں جا رہا، میں صرف اور صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ ایک شخص نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ آپ پہ کیا، کچھ نگیٹیوٹی بھیجی، کچھ جادو بھیجا، وہ اپنی طاقت کے مطابق اس نے بھیجا۔ اب یہاں پہ تم حق سے مدد لے رہے ہو، تو اللہ ہر چیز کو لوٹانے پہ قادر ہے، کہ کسی بھی قسم کا جادو ہو وہ ٹوٹل پلٹ کر یہ سمجھ لو کہ لوٹ جاتا ہے۔ والسماء ذات الرجع، اور آسمان کی قسم جس سے وہ مینا برساتا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے۔ انہ القول الفصل، بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے۔ اور وما ہوا بالحزل، یعنی کہ یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے۔ بے شک کافر اپنا سا داؤ چلتے ہیں، کیا انہم یکیدون کیدا واکیدون کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کہ بے شک کافر اپنا سا داؤ چلتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا خفیہ سازشیں کرتے ہیں، یا کچھ کرتے ہیں، وہ کافر ہیں جو کرتے ہیں۔ واکید کیدا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، یعنی کہ ایک چال جو تم چلتے ہو، ایک
داؤ جو تم چل رہے ہو، تم کھیل رہے ہو، تم سازش جو کر رہے ہو، ایک وہ خفیہ تدبیر، اس کو ختم کرنے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے، زیر کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ خفیہ تدبیر کروائے، اور جو اس کی خفیہ تدبیر ہے نا، اس سے ڈرو۔ کیا؟ اس خفیہ تدبیر سے ڈرو کہ کہیں تم اس کے ضرب میں نہ آ جاؤ۔ تم اپنے مسلمان و مومن بھائیوں کے لیے کوئی چال نہ چلو، کوئی سازش نہ کرو، کوئی داؤ نہ کھیلو، کہ جو شخص اللہ کے دوستوں کے لیے داؤ کھیلتا ہے، سیاست چلتا ہے اپنے کچھ ذاتی مفاد کے لیے، کہ جیسے ہر دور میں، ہر سلسلے میں، ہر خانوادے میں، ہر خانقاہوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنے مرشد اور ان کے اولادوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ زبان کی صورت میں کر رہے ہوں، چاہے وہ چھپ کے کر رہے ہوں، چاہے وہ آرام سے کر رہے ہوں، وہ سازشیں کرنے یعنی کہ داؤ کھیلنا ہے، وہ اپنے چال چل رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عقید و قاعدہ، کہ اس کی جو تدبیر ہے نا وہ خفیہ ہے، کہ جب کوئی شخص اللہ کے ولی کو، اللہ کے دوست کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کے بندوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ایک ایسے منافقت کے درجے میں چلا جاتا ہے کہ جہاں سے لوٹنا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر اسی سورت کی آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ تو تم کافروں کو ڈھیل دے دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دے دو۔ یہاں اللہ کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو چال چل رہے ہیں، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو تم اپنی زندگی پر دیکھو کہ تم اس صورت میں کس جانب کھڑے ہو، کہ اس صورت کا اثر تم اپنے کس طرح قبول کرتے ہو، اپنے دماغ پر، اپنے دل پر، اپنی زندگی پر، تو یہ بات نظر آتا ہے کہ جو شخص سورۃ طارق پڑھتا ہے نا، وہ لوگوں کی سازشوں سے محفوظ رہتا ہے، لوگوں کے چال سے محفوظ رہتا ہے، لوگوں کے داؤ کھیلنے سے محفوظ رہتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے جب وہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں تو یہ چال چل رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے اب میں نے کوئی نیا کام شروع کیا، اب جو لوگ مجھ سے بغض رکھتے ہیں، یا مجھ سے حسد رکھتے ہیں، یا مجھ سے بیر رکھتے ہیں، اب وہ لوگ میرے اس کام کو روکنے کے لیے اپنی چالیں چلیں گے، یعنی کہ جو کام اگر میں نے لوگوں کے لیے، میں کچھ بھلائی کے لیے لے کر آ رہا ہوں، تو وہ لوگوں میں گمراہی پھیلانے کی کوشش کریں گے کہ یار یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں، وہ اپنی چال چل رہے ہیں، لیکن یہاں رب نے خفیہ تدبیر کر کے رکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ، یہ لوگ بھی اس میں زمرے میں شامل ہوتے ہیں، کافر تو ہے ہی ہیں شامل، منافق بھی شامل ہیں اس زمرے میں، کہ جو مسلمانوں کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے چالیں چلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے نا کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے اگر کوئی چیز دی ہے، ڈاکٹر صاحب نے اگر کوئی چیز لوگوں کی بھلائی کے لیے دی ہے، ڈاکٹر صاحب لوگوں کی بھلائی کے لیے کورس کروا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب لوگوں کی بھلائی کے کورس کروا رہے ہیں، اب کیا کریں گے لوگ؟ اس کورس کرنے والوں کو لوگوں کو خراب کریں گے، تو یہ چال ہی ہے نا، سازش ہی ہے نا یہ۔ اب وہ کس کے خلاف کر رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم، کہ یہ چالے وہ اپنے ہی مرشد کے خلاف چل رہے ہیں، لیکن اپنی تھوڑی بھلائی کے لیے، کہ یہ کہیں ادھر ایڈمیشن نہ لے لیں، ہمارے اسٹوڈنٹ ٹوٹ جائیں گے، ہوتا ہے نا۔ تو اس آیت کو، اس صورت کو آپ اپنی لائف میں بھی دیکھو کہ آپ ظاہری دشمنوں سے بھی محفوظ رہو گے، ظاہری لوگوں کی منافقت سے بھی محفوظ رہو گے، اور شیاطین جادوگروں سے بھی محفوظ رہو گے۔ دیکھو، ظاہری دشمن اچھا ہوتا ہے چھپے ہوئے دشمن سے۔ ظاہری دشمن تم کو نقصان نہیں پہنچا پاتا جتنے چھپے ہوئے دشمن نقصان پہنچا دیتے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ ہیں، ہماری صفوں میں شامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چلا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے، اور یہ ہر شیخ کے پاس، ہر اللہ کے دوستوں کے پاس یہ صفیں موجود ہوں گی۔ کوئی ولی یہ نہیں کہہ سکتا میری صف میں کوئی منافق نہیں ہے، کوئی ولی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کہ جب حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے، حضور کے ساتھ کھاتے تھے، حضور کی نشستیں لیتے تھے، اور منافقت کر رہے ہوتے تھے، تو پھر ولی کیا؟ تو اسی لیے یہ سورت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آگاہی دی تھی
کہ اے محبوب آپ دل برداشتہ نہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ایک چال چل رہے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ خفیہ تدبیر پہلے ہی کر رکھی ہے، آپ پریشان نہ ہو محبوب، یہ آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یا آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے، یا آپ کو آپ کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر کسی ایک شخص کو چن لیں اور ساری دنیا کے لوگ مل کر اس شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو رسول خدا نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوا اتنا جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا۔ ہم تو یہ حدیث سن کے خاموش ہو گئے کہ ہمارے اپنوں نے جو ہمیں نقصان پہنچایا وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جیسا حضور نے فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوئے کہ ہم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے کسی کو نقصان پہنچائیں، نہیں، ہم ان کی صف میں شامل نہیں ہوئے۔ اب چاہے وہ چھپے ہوئے تھے چاہے ظاہر تھے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے لوگ مل کر ایک شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو خدا کی قسم نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا جتنا اس کی تقدیر میں لکھ دیا۔ اور حضور کا فرمان ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر کسی ایک شخص کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں تو خدا کی قسم اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے سوا اتنا جتنا اس کے رب نے اس کے نصیب میں لکھ دیا۔ بات ختم ہو گئی، ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ پہ چھوڑ دیا، تقدیر پہ چھوڑ دیا اور سب کو معاف کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کوئی آسمان سے نہیں اترے، ڈاکٹر صاحب کے مرشد کے ساتھ بھی ہوا۔ اگر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ مرشد ہی کی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ان پہ عمل پیرا ہو رہا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہوا، ہمارے دادا کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے سب کے ساتھ؟ کہ چھپے ہوئے دشمن اور ظاہری دشمن۔ لیکن اللہ کا شکر یہ ہے، اللہ کا شکر یہ کہ اللہ محفوظ رکھنے والا ہے۔ صرف اور صرف بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ سورہ طارق پڑھنے والا شخص ظاہری دشمن سے بھی محفوظ ہے اور چھپے دشمن سے بھی محفوظ ہے اور ایسے دشمنوں سے بھی محفوظ ہے جو اس کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یعنی کہ منافق، ان سے بھی محفوظ ہیں۔ اور ایک بات اور، بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کو منافق بھی نہ کہو، کیونکہ اگر تم نے کسی کو منافق کہا اور اگر وہ نہیں ہوا تو پھر تم منافق ہوگے۔ جس طریقے سے کفر لوٹتا ہے کہ اگر تم نے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور جو تم نے فتویٰ کفر کا اس کے اوپر لگایا اور اس نے یہ بات ثابت نہیں ہوئی تو پھر وہی کفر تم پر لوٹے گا، پھر تم کافر ہو کے مرو گے۔ فتوے ہیں یہ، کہ اگر تم نے کسی پہ کفر کا فتویٰ لگایا اور کفر کا فتویٰ نہیں بنتا تو یہ کفر لوٹے گا، پھر وہی شخص جس نے کفر کا فتویٰ لگایا وہی کافر ہو کے مرے گا اگر توبہ نہیں کرتا، تائب نہیں ہوتا، اپنی غلطی پہ ندامت نہیں کرتا تو وہ کافر ہو کے مرے گا۔ اسی طریقے سے منافقوں کے لیے یہ بات ہے کہ یہاں تو لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، ایک وقت میں تو حضور بھی منافقوں کو نہیں جانتے تھے، لیکن یہاں کے لوگ، آج کے دور کے لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ نام گنوا رہے ہوتے ہیں۔ تو خدائی کا دعویٰ ہے نا یہ، تو یا تو تم خدا ہو یا پھر کوئی اور ہے خدا۔ تو سورہ طارق پڑھنے والا ہر دعوے سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جو اس پہ برائی پہنچتی ہے، جو اس پہ چوٹ پہنچتی ہے، اس کا ازالہ بھی ہوتا ہے اور پھر وہ لوٹایا بھی جا سکتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ صرف سورہ طارق کے ذریعے۔ اب سورہ طارق ہم نے پڑھنا کس طریقے سے، ہم نے اس کا عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے شاگردوں کو یہ بات کہوں کہ سورہ طارق بھی وہ یاد کر لیں۔ عموماً تو یاد ہوگی لوگوں کو، جن کو یاد نہیں ہے وہ دیکھ کر پڑھ لیں،
کم سے کم سورہ طارق 11 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ عام لوگ جب 11 مرتبہ پڑھنے شروع کریں گے تو آپ کو یہ حفظ ہو جائے گی۔ جب یہ یاد ہو جائے نا پھر اس کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ جب یہ یاد ہو جائے پھر اس کا عمل آپ نے کرنا ہے، اور اس کے عمل کے اندر اگر آپ اس کا چلہ مکمل کرنا چاہتے ہو تو پھر اسی سورت کو 120 مرتبہ روز پڑھی جائے گی سورت، اور 120 دن تک پڑھی جائے گی سورہ طارق 120 مرتبہ 120 دن تک لکھیں تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ پھر کوئی بھی شے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی اور آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، آپ کو اتنا ضرب لگی جتنا تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جو شخص سورہ طارق پڑھتا ہوگا پھر اس کی برکت یہ ہوگی کہ پھر وہی چیز جو نقصان اس کو پہنچا پھر یہی چیز لوٹے گی۔ اگر کسی نے جادوگر نے بھیجا تو یہ اس کے پاس لوٹے گی، اگر کسی نے ہاتھ سے بھیجا اس کے اوپر لوٹے گا، اگر کسی نے اس کو بدی کی صورت میں نقصان پہنچایا وہ اس کو لوٹے گا، لیکن لوٹے گا ضرور۔ تو آپ اپنی بیاض شاذلیہ میں لکھیں کہ 120 مرتبہ روزانہ 120 دن تک اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ جب 120 دن مکمل ہو جائیں پھر اس کے بعد 360 مرتبہ روز پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 360 مرتبہ روز پڑھیں گے، اور 40 دن کا چلہ کریں گے۔ جب 360 مرتبہ روز پڑھیں گے پھر وہ ترک جلالی جمالی ترک باللذات کے ساتھ کریں گے۔ اور اگر 120 مرتبہ کرتے ہیں اور 120 مرتبہ سے ہی پرہیز شروع کر دیں تو کمال ہے، سب سے بہتر ہے کہ پرہیز کے ساتھ کریں۔ اگر پرہیز نہیں کر سکتے تو صرف ترک جلالی کریں، باقی سب کچھ کھائے پئیں۔ ترک جلالی میں صرف گوشت ماंس کا پرہیز آتا ہے، باقی سب کچھ کھاؤ پیو۔ 120 مرتبہ 120 دن کا عمل کر لیں، اور پھر 360 مرتبہ 40 روز عمل کر لیں۔ جناب علی، میرے عزیز دوست، محترم بھائیوں، صرف اور صرف جب 120 مرتبہ پڑھنے شروع کرتا ہے نا 3 دن کے بعد اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی پاورفل اور بہترین سورت ہے سورہ طارق۔ کہ اس کی جو آخری آیت ہے نا یہ بندش لگانے کے لیے بھی کمال کی ہے، بندش کو کھولنے کے لیے بھی کمال کی ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکیدون کیدا، کمال کی آیت ہے یہ۔ اور اس کی جو 8ویں آیت ہے انہ علی رجہ لقادر، کہ اللہ تعالیٰ بے شک لوٹانے پر قادر ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کو لوٹانا ہے آپ یہ سورت پڑھنے شروع کریں، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب کل نفس علیہ حافظ ولا انسان خلق من ماء دافق یخرج من صلب وترائب انہ علی رجہ لقادر پہ جب آئیں تو اسی آیت کو 40 مرتبہ پڑھیں۔ 40 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پوری سورہ طارق کو مکمل کر لیں، پوری سورہ طارق کو مکمل کر لیں۔ ایک دفعہ پڑھنا ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ طارق اگر اس طریقے سے پڑھ لی تو جادو سے بڑا جادو لوٹ جاتا ہے۔ جو چیز بھیجی ہوئی ہے نا وہ لوٹ جاتی ہے۔ سورہ طارق کس طرح پڑھنا؟ سورہ طارق پڑھیں والسماء والطارق سے، جب اس آیت پہ آئیں انہ علی رجل قادر پہ اس آیت کو 40 مرتبہ پڑھیں، پھر سورت کو مکمل کر لیں، اور پھر چاروں سمت میں پھونک مار دیں، جہاں سے بھی آئی ہوگی وہ چیز وہیں لوٹ جائے گی۔ جہاں سے آئی ہوگی لوٹ جائے گی۔ اور جب لوٹانے کے لیے جب دم کریں گے نا تو آپ اپنی شہادت کی انگلی سے اس سے آپ نے نون بنانا ہے، ایسے نون بنانا ہے، ایسے دم کر دیں، پھر نون بنانا ہے، پھر ایسے دم کر دیں، پھر نون بنانا ہے، پھر ایسے دم کر دیں، پھر نون بنانا ہے، ایسے دم کر دیں۔ صرف نون بنانا ہے۔ جس طریقے سے ہم حزب الویر میں حامیم 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 کر رہے ہوتے ہیں نا، ایسے لوٹانے کے لیے جو حرف نون ہے نا آپ وہ بنائیں۔ آپ دیکھیں نون کی شباہت بھی ایسی ہے کہ جیسے وہ کسی تھال میں کسی اس میں کٹورے میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، نون کا نقطہ
جس کو لوٹانے کے لیے کافی یا قادر ہے۔ سب سے کمال کی صورت ہے سورہ طارق۔ اصل میں سورہ طارق کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، اور الحمدللہ یہ عمل 20 سال پہلے میں نے کیا تھا سورہ طارق کا، اور سورہ طارق کا عمل میں نے کیا تھا 7 ہیکل کے ساتھ۔ کل ہی اتفاقی بات ہے، میں اپنے مرشد سے ملنے گیا ہوا تھا، اپنے والد محترم سے، ان سے میری بات چیت چل رہی تھی، تو 7 ہیکل کی بات نکل گئی۔ اور جب 7 ہیکل کی بات نکلی تو میں ان سے بات کرنے لگا، وہ مجھ سے بات کرنے لگے، تو مجھ سے کہنے لگے میں نے تمہیں کرایا دیتا ہے، میں نے کہا جی مجھے یاد ہے، اور میں نے کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں اس کو، میں کل ہی میری بات ہوئی تھی، تو مجھے یاد آ گیا کہ سورہ طارق کسی کمال کی صورت ہے، تو آپ کو بتانا ضرور بنتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو سورہ طارق کا بتایا، کیونکہ 7 ہیکل کے اندر سورہ طارق، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق و ناس ہے۔ اس چیز کا ذکر چل رہا تھا، اس چیز پہ ہماری ڈسکس چل رہی تھی، کل ہی کی بات ہے، کل رات نہیں، پرسوں کی بات ہے، کل ہی کی بات ہے۔ تو پھر میں نے سوچا، میں نے کیوں نہ میں آپ کو سورہ طارق کے بارے میں بتاؤں، تو وہ مجھے تسلی دے رہے تھے میرے مرشد مجھے، جب میں نے بتایا نا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ کبھی کسی کو نہ کہو، اپنا کام سے کام رکھو، بس تمہارا کام سلسلے کا پیغام پہنچانا ہے، تمہارا کام لوگوں کو تعلیم دینا ہے، بس ان سے صلہ یا ان سے جزا مانگنا نہیں، وہ رب خود دیتا ہے۔ تو میری طرف سے سورہ طارق کی جو میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اس کی اجازت ہے، اور جو لوگ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں ان کو تو اس کی اجازت ہے ہی ہے، اور جو لوگ اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی میری طرف سے اجازت ہے، اور باقاعدہ طور پہ اگر اجازت لے لیں گے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور باقی الحمدللہ طاق ہیلنگ لیول 1 کے ہمارے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں، اور ابھی ایڈمیشن چل رہے ہیں۔ اچھا، اس میں نے کامنٹس پڑھے تھے، میرے پاس لوگوں کے بھی کامنٹس آئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کامنٹس پڑھیں کہ لوگ تھوڑا سا ناراض لگ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے کامنٹس ہیں، تو جب میں نے کامنٹ پڑھے تو یہی ناراضگی تھی کہ ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں ہوتی، اور فون پہ بات نہیں ہوتی، اور ایڈمیشن ہم لے تو لیں لیکن بات نہیں ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو میں اب تمام چاہنے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ بات دیکھیں، جتنے ممکن ہوتی ہے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، اور ہماری ٹیم جواب دیتی ہے۔ اب چاہے کامنٹس ہوں، اس میں بھی آپ کو جواب مل جاتا ہے، یا اگر نہیں ملتا تو انشاءاللہ تعالی آج کی ٹرانسمیشن کے بعد تمام لوگوں کو جو کامنٹس میں موجود ہیں ان کو پراپر جواب ملے گا۔ اور جو ہمارے ساتھ طاق ہیلنگ میں شامل ہوئے ہیں، میں پھر ایک دفعہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ طاق ہیلنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، یہ سیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب کی زیر نگرانی میں، اور ڈاکٹر صاحب کے مرشد کے زیر سرپرستی، میرے مرشد حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف، جو لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے زیر سرپرست ہیں ہمارے۔ اگر جو لوگ طاق ہیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ جڑیں اور اس کا حصہ بنیں۔ الحمدللہ اچھے خاصے لوگ اس میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹس کو جواب نہیں ملتا۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں اسٹوڈنٹ کی تعداد تھوڑی ہزاروں میں آ جائے تو پھر بات ٹائم دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں پھر بھی دیتا ہوں، بات کرتا ہوں میں اسٹوڈنٹ سے اپنے، خاص کر طاق ہیلنگ والوں سے تو میری بات ہوتی ہے۔ تو بس ابھی رمضان گزرے تھے، رمضان ہمارا پورے رمضان کوئی ہماری کلاس نہیں ہوتی، صرف ریپیٹیشن ہوتی ہے، جو ریپیٹ کلاس ہوتی ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں، باقی رمضان میں ہماری کلاس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہماری کلاسیں شروع ہو گئیں الحمدللہ۔ ابھی میں نے کئی اعمال میں نے ان کو تعلیم کیے ہیں۔ ہمارا کام وہ نہیں ہے کتابوں سے پڑھنا، یہ بتا دینا یہ پڑھ لو اتنا کر لینا، یہ پڑھ لو اتنا کر لینا، یہ کر لو اتنا کر، نہیں، ہمارے طریقے وہ ہیں جو ہم نے، وہ علم جو ہمیں ہمارے مرشد نے سکھایا ہم وہ آپ کو سکھاتے ہیں، جو ہنر ہمارے مرشد نے ہمیں سکھایا ہم آپ کو وہ سکھاتے ہیں، اور اس وقت سکھایا کہ جب وہ اپنی جوانی کے عروج پہ تھے، ہمارے اپنے سامنے ہمیں بٹھا کے کراتے تھے، ہم نے وہ چیز تعلیم کرتے ہیں آپ کو۔ اب جو لوگ طاق ہیلنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ طاق ہیلنگ میں ایڈمیشن جلد جلد کروا لیں، تاکہ یہ کہ 1 مئی تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کلاسز کا آغاز کر لیں۔ آپ کو ڈیٹ بتا دیا جائے گا،
اور باقی ایک چیز اور، حکمت کے نور کے لوگ مجھ سے ناراض ہیں، مجھے معلوم ہے، کیونکہ ان کی کلاسیں نہیں ہوئی ہیں حکمت کے نور کی۔ تو میں نے اناؤنسمنٹ کر دی تھی اپنے پہلی ویڈیو میں بھی کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کی جو میرے ساتھ پہلے حکمت کے نور کا حصہ تھے، حکمت کے نور میں رجسٹریشن کرائی تھی، ان کی کلاسز بھی انشاءاللہ تعالیٰ 1 مئی کے بعد شروع ہو جائیں گی۔ ان کی بھی پراپر کلاس ہوگی، حکمت کے نور کی بھی پراپر کلاس ہوگی، تاک ہیلنگ کی بھی پراپر کلاس ہوگی، اور یوٹیوب کی بھی کلاس ہوگی۔ اب میں پراپر ٹائم آپ کے لیے، اور آپ جلد از جلد جڑ جائیں تاکہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو، آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے۔ یہ تاک ہیلنگ کے ایڈمیشن کے لیے ہے، اور حکمت کے نور کی بھی ایڈمیشن کے لیے ہی ہے۔ اسی کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہو۔ باقی اگر کچھ پوچھنا ہو تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com، آپ اس میں جا کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہو۔ اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔